بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی، سن 5 اور 6 نبوی میں۔ اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں پر 3-4 سالوں میں مظالم انتہا کے جاری رہے، لیکن یہ سارے مظالم کوئی بھی ہتھ کنڈے کفار کے وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور نہیں کر سکے۔ چنانچہ اب انہوں نے ایک نیا یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو کہیں پہ ہم قید کر دیں، محصور کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کو محصور کر دیا جاتا ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا جسے انہوں نے بیت اللہ پہ لٹکا دیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی ان لوگوں سے کوئی رشتہ ناتا قائم نہیں رکھے گا، کوئی چیز باہر سے کھانے کے لیے ان کی طرف وہ لے کے نہیں جائے گا، اور بے شمار جو ان کی شرائط تھیں وہ سخت تھیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید آج کے دور میں جو ہماری جیلیں ہیں وہاں پہ قیدیوں کو ایک ساتھ بھی اتنا ظلم اور تشدد نہیں ہوتا جو نبی کریم علیہ السلام پر اس محصوری کے ایام میں آپ سے روا رکھا گیا۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ آپ نے یہاں پہ 3 سال اتنی سخت قید کاٹی ہے کہ شاید ہی کوئی ہماری جیلوں میں اس طرح کی قید 1-2 دن بھی کاٹ سکتا ہو۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ دراصل ہر اس کے ساتھ تھا، یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا یہ ہر اس فرد کے ساتھ تھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے اس میں محصور رہے گا۔ چنانچہ آپ کا سارا خاندان جو بنو ہاشم تھا، ابو لہب کو چھوڑ کے، وہ تمام کا تمام نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس محصوری کے ایام میں شامل رہا۔ مزید جو اہل ایمان تھے وہ بھی شیب ابی طالب میں موجود تھے۔ یہ سوشل بائیکاٹ محرم الحرام سن 7 نبوی میں شروع ہوتے ہیں اور 10 نبوی کے محرم کے مہینے تک یہ چلتا ہے، یعنی 3 سال تک یہ جاری رہا۔ اگرچہ اہل مکہ نے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو ہمیشہ کے لیے یا تا وقتے کے نبی کریم علیہ السلام اپنے مشن سے رک نہیں جاتے تو اس وقت تک کہ ان کو ہم یہاں پہ محصور رکھیں گے۔ مسلمانوں نے یہ جو 3 سالہ پیریڈ تھا، ٹائم تھا، یہ کس طرح گزارا ہوگا آپ ذرا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین درخت کے جو پتے ہیں اور اسی طرح چمڑے کو ابال کے کھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب رات کو قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز مجھے معلوم ہوئی ہے، کوئی شاید وہ موذی جانور وہ کہا کرتے تھے کہ لگتا تھا، اور میں نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کو جو ہے وہ ابالا، میں نے اس کو آگ پہ چڑھایا اور میں اسی کا زیرہ بنا کے، جیسے سفوف ہوتا ہے، میں اسی کو نکل گیا اور میں نے اس کے بعد 3 دن تک کوئی چیز نہیں کھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ دیکھیے کہ اس میں درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں، اس میں چمڑا بھی کھایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس مقاطعہ کے دوران حج کے ایام میں، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا اس میں تخفیف ہو جاتی تھی، اس میں یہ لوگ باہر آ جاتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ حج کے ایام میں بھی باہر تشریف لاتے تھے۔ مکہ میں جو حج کرنے آئے ہوتے تھے آپ جا کے ان کو اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باہر سے چیزیں جو خریدنی ہوتی تھیں وہ بھی عام یا سستے داموں نہیں ملتی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ ابو لہب جو نبی کریم علیہ السلام کا چچا تھا، اس نے جو بھی تاجر آتے تھے ان سے جا کے کہا کرتا تھا کہ تم نے ان کو چیز نہیں بیچنی، اگر ان کو چیز بیچنی ہے تو ڈبل ٹریپل پرائز پہ قیمت پہ تم نے دینی ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تو چیز اتنی مہنگی بکے گی نہیں۔ تو ابو لہب کہا کرتا تھا کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں کتنا مالدار ہوں، تمہاری جو چیز نہ بکے ابو لہب تم سے خرید لیا کرے گا۔ یعنی یہاں تک دشمنی تھی کہ کوئی چیز بھی ان کو آپ نے سستے داموں نہیں دینی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس محصوری کے ایام میں کئی ایسے افراد تھے جو موت کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس محصوری کے ایام میں بھی، اس سوشل بائیکاٹ کے ایام میں بھی آپ کے جو عزم تھا، آپ کا جو صبر و استقلال تھا، اس میں ہمیں بالکل کوئی کمی نظر نہیں آتی، بلکہ آپ اسی طرح ڈٹے رہے، اسی طرح جمے رہے۔ جو آپ کا مشن تھا، آپ کو یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یقین اور آپ کو جو جسے کہیے نا کہ اطمینان قلب تھا کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے،
میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان پہ مظالم ہوتے ہی رہتے ہیں، ان پہ شدائد آتے ہی رہتے ہیں، ان پر برے ایام آتے ہی رہتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ برے سلوک کرتے ہی رہتے ہیں، پیغمبروں کو تو قتل کر دیا گیا، پیغمبروں کو جو ہے وہ آروں کے ساتھ چیر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند جرت مند جو نوجوان اٹھتے ہیں اور جنہوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ جو دستاویز انہوں نے بیت اللہ پہ لٹکا رکھی ہے ہم اس کو پھاڑ دیں گے۔ چنانچہ ان میں جو مشہور نام ہمیں ملتے ہیں ان میں ہشام بن عمر ہیں، زہیر بن امیہ ہیں، مطعم بن عدی ہیں، اور اسی طرح ابو البختری ہیں۔ صرف اور صرف یہ ابو البختری وہی ہیں کہ بدر کے دن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ دیکھنا اگر ابو البختری تمہیں مل جائے تو اس کو تم نے امان دے دینی ہے، اسے تم نے کچھ نہیں کہنا، مگر پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امان دینے سے پہلے ہی وہ قتل ہو چکے تھے۔ جب یہ جو نوجوان تھے، جب انہوں نے وہاں پہ نعرہ لگایا اور بیت اللہ میں جب انہوں نے ایک احتجاج کیا کہ ہم آزادی سے رہیں، اور کیونکہ یہ سارا خاندان تو اگر آپ دیکھیں گے کوئی داد کے، کوئی نان کے، کوئی دوسری پشت سے، کوئی تیسرے نسب سے، یہ سارے رشتہ دار ہی تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہم سبھی جو ہیں وہ آزادی کی زندگی گزاریں اور ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ کھانے کو بھی ترس رہے ہوں۔ چنانچہ یہ جو ہی یہ سال ختم ہوتا ہے، یہ یعنی 9 نبوی ختم ہوتا ہے، تو 10 نبوی کے آغاز میں یا 10 نبوی کے بالکل آخری ایام میں یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، 3 سال جو مسلمان محصوری میں رہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔